نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ترجمہ میں کر لوں گا، پھر ترجمہ کے بعد تشریح پیش کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، زوجکا تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما جہاں آپ چاہیں وہیں رہیں، جہاں کہیں سے چاہو، جو چاہو آپ کھاؤ، حیث شئتما جہاں کہیں سے، یعنی جنت میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فضیلت خلافت جو دی تھی، اور فرشتوں کے سجدے کے بعد ابلیس نے اپنے تکبر اور معارضہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے دشمنی کی۔ ابلیس کا پختہ ارادہ تھا، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ اسکن کا لفظ آیا ہے، اسکن سکن سے نکلا ہے۔ سکن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف سکون حاصل کیا جائے۔ یہ سکن سے سکین بھی نکلا ہے۔ سکین عربی میں چھری کو کہتے ہیں۔ چھری کو سکین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر مذبوح کی حرکت کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی ذبح شدہ جانور کو آزاد کر دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو سکین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مسکن جنت بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ جنت میں رہیں، جہاں چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں رہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ یعنی بعض حضرات نے اس سے یہ ماخذ کیا تخلیق اور سجدہ کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں اتارا، جنت میں داخل کیا. اللہ نے فرمایا اسکن آپ رہیں جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی جنت میں ہوا، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ باہر ہوا، پھر آدم علیہ السلام کو اندر داخل کیا، جنت کے اندر داخل کرایا گیا. لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ جو فرشتوں کا سجدہ تھا اور شیطان کا انکار یہ جنت میں ہی ہوا. آیات سے تو پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی کا ٹھکانہ سکونت جنت میں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہ ہو. رغدن اس نعمت کو کہتے ہیں کہ بندہ محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، اس کو مفت میں ملے، آرام سے ملے، اور اتنی کثیر و وسیع ہو، اتنی زیادہ ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ ہی نہ ہو. مقصد یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جنت کے پھل با فراغت آرام سے آسانی سے استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی یا تکلیف کی ضرورت پڑے گی، اور نہ فکر کی. جیسے کہ دنیا میں بندہ فکر کرتا ہے، رزق کی سوچتا ہے کہ میرا رزق ختم نہ ہو جائے، میرے پیسے ختم نہ ہو جائیں. جنت میں ایسا نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ ہے. هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے مطلب اس درخت کو خاص کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، اس کے پاس بھی نہ جاؤ کے معنی یہ کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، اور مراد یہی ہے. اور یہ درخت کون سا تھا اس میں نہ حدیث نہ قرآن نے متعین نہیں کیا. بعض علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا وہ انگور کا بیل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انگور کے شراب کو ہم پر حرام کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نے انجیر کا درخت بتایا، قرآن و حدیث نے اس کو مبہم چھپا ہوا ہے، متعین نہیں ہے کون سا درخت تھا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اگر آپ نے شجر ممنوع کھا لیا، یہ جو درخت جس کے کھانے کو منع فرمایا گیا، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے. ظالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ظلم. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی کوئی جہاں پر اس کی جگہ ہے اس کی جگہ سے ہٹانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا فرمایا آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا، اور اس کو کیسے کھا لیا درخت کو؟ اللہ کی وعید تھی اسے قریب نہ جاؤ. پھر آدم علیہ السلام درخت کا یہ کس طرح ہوا؟ تو یہ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک ہی جنس کے درخت تھی، یعنی اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو دوسرے اس کے ہم جنس درخت اور بہت سارے تھے،
اور شیطان نے ان کو پسلایا. اللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان سے لغزش کرائی. شیطان نے کہا کہ اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، وہ درخت کہاں ہے، اس سے منع نہیں ہے. یعنی اس کی ہم شکل کوئی درخت ہوگا، اس کی جنس ایک ہوگی. آگے انشاءاللہ اگلی تفسیر ہوگی. کوشش کریں گے انشاءاللہ رات کے ٹائم شاید لائف اسٹریم میں آ جاؤ اور لائف میں ترجمہ و تفسیر پیش کروں. لیکن لائف کا مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں چیٹ میں، اور کمنٹس جو ان کی بدتمیزانہ انداز ہوتا ہے اور غیر اخلاقی کمنٹس کرتے ہیں، بعض بے ادبی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. قرآن کا ترجمہ چل رہا ہے، درس قرآن چل رہا ہے، درس قرآن کے مجلس میں کوئی عام کمنٹس ہر کوئی آتا ہے. اگر میں کمنٹس بند کروں تو بہت سارے لوگ کہیں گے یار انہوں نے کمنٹس بند کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ درس کے دوران کمنٹس کا جو آپشن ہے اس کو بند کر دوں گا، پھر انشاءاللہ جو سوالات و جوابات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے آپشن اوپن کروں گا تاکہ کوئی سوال کرے اس کا جواب دیا جائے. السلام علیکم.